پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، قد افلح من زکاہا، تحقیق پکی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ 7 قسمیں پورے قرآن میں اللہ نے اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں۔ اٹھا لو قرآن دیکھ لو، کسی صورت میں اتنی قسمیں نہیں ہیں۔ سورہ شمس میں اللہ نے 7 قسمیں اٹھا کر پھر اس کے بعد پھر قد لگا دیا۔ قد کے معنی تاکید، پکی بات ہے۔ افلاح، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ گناہ جس نے چھوڑ دیے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ گناہ چھوڑنا منفی عبادت ہے۔ 2 عبادتیں ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت عبادت ذکر ہے، تلاوت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا ہے، قرآن پاک کا مثبت عبادت ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، مثبت عبادت ہے۔ بہت سے لوگ مثبت عبادت ایسی کرتے ہیں کہ مت پوچھیں آپ، کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی، ساری نمازیں جماعت سے، صف اول میں تکبیر اولا سے پڑھیں گے، اشراق اوابین پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، مناجات مقبول پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جہاں کوئی لڑکی نظر آئی ایسا معائنہ کریں گے۔ یہ بھی تو گناہ سے بچنا بھی تو عبادت ہے، یہ منفی عبادت ہے۔ جہاں کوئی چکنا چپڑا لڑکا نظر آیا اس سے دوستی لگانے لگ گئے۔ ایسے بدمزاج بھی ہیں جن کا دھیان، جن کی توجہ بس لڑکوں کے پیچھے، لڑکوں کے پیچھے، لڑکوں کے پیچھے۔ شرم نہیں آتی ان الوؤں کو کہ آج یہ لڑکا ہمیں بڑا نمکین چمکین لگ رہا ہے، کل کو اس کی داڑھی آ جائے گی پھر کیا کرو گے؟ گندا کام، گندی ذہنیت، گند۔ وہ بچہ بھی آئندہ سوچ کے کیا کہے گا کہ یہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا تھا، یہ مجھ سے کیا کس چیز کا خواہاں تھا، کیا چاہ رہا تھا مجھ سے۔ اس کے دل میں عزت رہے گی اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر رشتہ دار ہے تو پھر زندگی بھر کے لیے وہ ہمیشہ ہی دور رہے گا، اگر رشتہ دار نہیں بھی ہے تو پھر بھی نبی کا امتی تو ہے، کیوں اس کو گندی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ لیکن من کی غلاظت، اندر کی، پھر دھوکہ، پھر جھوٹ، پھر فریب، دھوکہ بازی، دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں گندگی ہیں میرے بھائیوں۔ غلاظتیں ہی غلاظتیں ہیں، گو در گو ہے۔ کب چھوڑیں گے ہم اس کو؟ کب اس سے باہر آئیں گے؟ کب ہم گٹر کے اندر گٹر کے کیڑے بنے رہیں گے میرے بھائیوں؟ کب تک کوے بنے رہیں گے؟ کوا کا کام کیا ہے؟ وہ گو کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے۔ ہم ہنس کب بنیں گے؟ ہنس ایک پرندہ ہے جس کی غذا موتی ہے، موتی، وہ موتی کھاتا ہے۔ کب ہم ہنس بنیں گے کہ ہماری غذا موتی؟ قرآن پاک ذکر اللہ موتی سے بھی بڑھ کر ہے۔ موتی کیا بیچتا ہے اللہ کے نام کے آگے؟ قرآن پاک کے الفاظ موتی کے سامنے کیا بیچتے ہیں میرے بھائیوں؟ موتی سے بڑھ کر ہیں۔ یہ روح کی غذا ہو جائے گی۔ جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا سوئے گا نہیں، جب تک ذکر نہیں کرے گا سوئے گا نہیں، نیند نہیں آئے گی۔ اب یہ ہنس بن گیا، وہ پرندہ بن گیا کہ روح اس کی جب تک یہ چیزیں نہ لے اس کو مزہ ہی نہیں آتا، اس کو سکون ہی نہیں آتا، اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرتے ہیں اور اپنے من کی گندگیاں بتاتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ ہمت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ شیخ کا کام ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جو آپ کے اوپر پھیر دے، آپ کے اندر سے سب کچھ ہی نکل جائے اور آپ بالکل پاک صاف ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اگر ایسا ہی کچھ چیز ہوتی، اتنی طاقت اور پاور ہوتی کسی پیر اور فقیر کے پاس، تو میرے بھائیوں پیر اور فقیر کیا بیچتا ہے نبی کے سامنے؟ اللہ یہ پاور اور طاقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، لیکن چاہت کے باوجود ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کتنا محبت کرتا تھا، کتنی جان دیتا تھا۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، آخری وقت تک زور لگایا، لیکن اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں تھا، اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں تھا۔ جی اس نے کہا اخترت النار علی العار، میں آگ میں جانا پسند کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات سننا پسند نہیں کرتا کہ میری اولاد کو کوئی یہ تانا دے، لو جی بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا۔
طلب نہیں تھی تو ان کو ہدایت نہیں ملی. اللہ کے نبی اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ میرا چچا جہنم کی آگ سے نہ بچ سکا. بڑی